بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج نماز تہجد کی فرضیت کا بیان ہے۔ سورہ مزمل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 سے آج آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے کے علاوہ قیام کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ ناظرین اکرام، ابتدائی دور کے اندر جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اس وقت مسلمانوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی ادائیگی فرض تھی اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تقریباً آدھی رات سے کچھ زیادہ یا کچھ کم اس میں اختیار تھا، نماز تہجد کے حوالے سے جو ہے سلسلہ رہتا تھا، اور طویل قیام اور طویل قراءت کے ساتھ جو ہے یہ نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تقریباً 1 سال تک ان نمازوں کا اہتمام فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم میں تخفیف کر دی اور فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرضیت اس وقت منسوخ ہوئی جب 5 نمازیں لازم کر دی گئیں، تو اس کو جو ہے وہ نفل اور مستحب کا درجہ ہوا اس کا، اور بقیہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مزمل ہی کی آخری آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جس کے اندر تہجد کی فرضیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی اور اس کا درجہ جو ہے وہ نفل کا ہوا۔ ناظرین، نماز تہجد جو ہے اس میں کتنی رکعاتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام 11 رکعات ادا فرمایا کرتے۔ بخاری کی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ کہ حضور علیہ السلام 4 رکعات ادا فرماتے اور اس میں قیام کی طوالت مت پوچھو، یعنی طویل قیام کرتے، پھر 4 رکعات ادا فرماتے اور اس کی بھی طوالت نہ پوچھو، اور پھر 3 رکعات وتر ادا فرمایا کرتے۔ یعنی آپ علیہ السلام اکٹھی پہلے 4 رکعات پڑھتے، پھر 4 پڑھتے اور پھر اس کے بعد 3 رکعات وتر پڑھتے، یعنی یوں 8 رکعتیں نماز تہجد کی ہوتی اور 3 رکعات نماز وتر ہوتی جو عشاء کے اندر ادا کی جاتی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرضیت باقی رہی یا یہ بھی منسوخ کر دی گئی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امت پر تو یہ نماز اس کی فرضیت جو ہے وہ ساقط کر دی گئی، نفل کا درجہ رہا، لیکن آپ علیہ السلام پر اس کی فرضیت جو ہے بدستور قائم تھی۔ کثیر مفسرین اس موقف کو اختیار کرتے ہیں اور بہت سے مفسرین یہ بھی موقف رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر بھی اس فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ سیدہ عائشہ، حضرت ابن عباس اور بہت سارے مفسرین جو ہیں وہ اس موقف کو بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں بڑے منفرد قسم کے انعامات ملتے ہیں۔ ایک روایت پیش خدمت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، یعنی 33% آخری کا جو حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، ندا فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو سوال پورا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو میں اسے بخشش عنایت کروں۔ ناظرین، یہ نداؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہوتی ہے، یعنی رات کے اگر ہم 3 حصے کریں تو آخری حصہ جو ہوگا اس کے اندر کے ندائیں ہوتی ہیں، اور خوش نصیب مسلمان اللہ تعالیٰ کی برسنے والی ان خاص رحمتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں، وہ رات کے پرسکون لمحات جس میں بندہ اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی ڈسٹربنس ہے، اور انسان بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو، اپنے مستقبل کے حوالے سے بہتری کا سوالی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کے حوالے سے اس کی رضا کا طلبگار ہو، تو یقیناً رب کریم کی خاص عنایات جو ہیں وہ عطا ہوتی ہیں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، یعنی کم از کم اتنا ہو کہ ہر حرف جو ہے وہ دوسرے حروف سے ممتاز ہو اور اسے اس کے مخرج سے ادا کیا جائے۔ بہت سارے حروف ایسے ہیں جو قریب المخرج ہیں، جیسے حمزہ ہے اور عین ہے،
اسی طریقے سے ہا اور ہا ہے اور مختلف حروف ہیں، ان کے درمیان واضح فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ہم جو عجمی ہیں یعنی غیر عربی، ہمارے لیے بعض اوقات کچھ تکلیف دہ مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی، لیکن جو لوگ سیکھنے کا اہتمام تو کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش میں وہ لگے رہتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تلاوت کو قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن باوجود غلط پڑھنے کے اور وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تلاوت قبول نہیں فرماتا جو غلط انداز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں یا دیگر اوقات کے اندر بڑی اسپیڈ کے ساتھ وہ نماز کے اندر یا نماز کے علاوہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ اس بات کا پاس نہیں رکھتے کہ پڑھا صحیح جا رہا ہے یا غلط پڑھا جا رہا ہے، حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں یا وہ چبائے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا کلام بالکل پسند نہیں فرماتا، اور یہ خلاف شریعت ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کو بھی بہتر انداز سے، اہتمام کے ساتھ، خوش اسلوبی سے تلاوت کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی تہجد کی ان پر نور ساعتوں سے حصہ پانے کے لیے نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔